السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نور اور نار کا راز کیا ہے؟ اس کی کیا رہسیہ ہے؟ بندے کے لیے اس کی کیا مہتو ہے؟ بندے کو نور کی کیوں آوشکتا ہے؟ اور بندے کو نور ملنے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ اور اس نار کی مقدار بڑھ جانے سے بندے کے ساتھ کیا نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں؟ اور اس نار کی مقدار زیادہ نہ بڑھے اس کے لیے کیا کرنا پڑے؟ اس کو میں آج اس ویڈیو کے مادھیم سے آپ سبھی کو سمجھانے کی کوشش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو یہ جاننا ہوگا کہ یہ نار ہوتا کیا ہے اور نار کی مقدار کیسے ہوتی ہے، کیسے بڑھتی ہے ہمارے اندر، اور یہ نار ہوتی کیا چیز ہے، اور اس کی ہمارے جیون پہ کیا اثرات، کیا تبدیلی، کیا نقصانات اس کی وجہ سے ہمارے جیون پہ اٹھانے پڑ سکتے ہیں، اسے پہلے سمجھنا ہوگا۔ اور اس نار کو سمجھنے سے پہلے اس دنیا، اس جہان کو سمجھنا ہوگا۔ ہمارے رب، ہمارے مولا ایشور نے 7 جہان بنائے، 7 عالم جسے کہتے ہیں۔ ان میں سے یہ عالم جس پہ ہم آپ لوگ رہ رہے ہیں، اس جہان میں جس پہ رہ رہے ہیں، اس دنیا کو بھی ایک عالم کی گنتی میں لیا جاتا ہے۔ اور 7 عالم کے الگ الگ نام ہیں، 7 جہاں کے الگ الگ نام ہیں۔ جیسے اس دھرتی پہ، اس دنیا پہ جس پہ ہم آپ رہ رہے ہیں، اس کو عالم ناسوت کہتے ہیں۔ اس کے اوپر ایک اور دنیا ہے، ایک اور عالم ہے جس کو عالم مالکوت کہتے ہیں۔ اس کے اوپر ایک اور دنیا ہے، ایک اور عالم ہے جس کو عالم عنکبوت کہتے ہیں۔ اس کے اوپر ایک اور جہان ہے جس کو عالم جابروت کہتے ہیں۔ اس طرح سے سب کے الگ الگ علیحدہ علیحدہ نام ہیں 7 عالم کے۔ اس عالم کے اوپر، جس دنیا میں ہم آپ رہ رہے ہیں، اس دنیا کے اوپر جو دنیا ہے، جس عالم کو عالم مالکوت کہتے ہیں، اس عالم مالکوت میں یہ 7 جنت ہیں۔ 7 جنت اس عالم مالکوت میں ہے، اس دنیا میں ہے جس کو عالم مالکوت کہتے ہیں۔ اسی میں 7 جنت ہیں، جس میں جنت الفردوس سب سے اول ترین جنت ہے۔ اور اس کے اوپر عالم جابروت ہے۔ عالم جابروت میں ہی یہ بیت المعمور ہے، جسے اصل خانہ کعبہ کہتے ہیں، جہاں فرشتوں کی طواف آج بھی چلتی ہے۔ اس خانہ کعبہ میں آج بھی فرشتوں کی طواف وہاں ہوتی ہے، اور فرشتے اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں، اللہ کے ذکر و فکر میں آج بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو اس عالم کو کہتے ہیں عالم جابروت، اور اسی میں یہ بیت المعمور ہے، جس میں خانہ کعبہ اصل خانہ کعبہ ہے، جہاں آج بھی جس کی طواف ہوتی ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں اس عالم کی جس میں ہم آپ لوگ رہ رہے ہیں، عالم ناسوت اسے کہتے ہیں۔ اس میں جتنے بھی سیارے ہیں، جتنے بھی چاند، تارے، سورج، ستارے جتنے بھی ہیں، یہاں تک کہ سائنسدان بھی جہاں تک کھوج کیے ہیں، جہاں تک اپنا وہ انترکش میں جہاں تک کھوج کیے ہیں، یہ سب اسی عالم کے
اندر ہی تک ہیں. یہ سائنس بھی یہی عالم کے اندر تک، اس عالم سے آگے نہیں جا سکتی، رسائی نہیں کر سکتی. اسی عالم کے اندر تک ان کی کھوج ہے، اور اس عالم کو کہتے ہیں عالم ناسوت. یہ سارے سائنس کے کھوج اور جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ سب اسی عالم ناسوت میں ہے. یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے سب اس عالم ناسوت میں ہی آ جاتی ہے. اور اس عالم میں جس دنیا میں ہم آپ رہ رہے ہیں، یہ دنیا ہم آپ کے لیے نہیں، ہم آپ انسانوں کے لیے نہیں بنائی گئی ہے. یہ بنائی گئی ہے جن جناتوں کے لیے. اللہ کے وہ مخلوق جس کو جن جنات کہتے ہیں ان کے لیے بنائی گئی ہے، جو آگ سے بنی ہے. تو اس عالم میں آپ کو ہر جگہ پہ نار کی مقدار یعنی آگ، نار کی مقدار ہر جگہ پہ آپ کو موجود، ہر جگہ پہ نار ہی نار ملے گا، آگ ہی آگ ملے گا. نار مطلب آگ. اور یہ نار آگ کس کی خوراک ہے؟ اس سے قوت طاقت کس کو ملتا ہے؟ تو یہ جو اللہ کی مخلوقیں ہیں، جو جن جنات ہوتے ہیں، یہ لوگ آگ سے بنے ہوئے ہیں. ان کی خوراک، ان کی غذا یہ نار ہے، یہ آگ ہے. اور اس کے سے ان کو قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے. جو جس چیز سے بنا ہوا ہے اس کو وہ چیز ملے گی تو اس کو اس سے قوت ملے گی، طاقت ملے گی. تو یہ نار، یہ آگ ان کی قوت کا ایک سروت ہے، ایک ذریعہ ہے. تو اس دھرتی پہ انہی لوگوں کی تعداد ہے جو ہمارے نظروں سے دکھتے نہیں ہیں، اور انہی لوگوں کے لیے یہ دھرتی، یہ عالم بنائی گئی. اور اس دھرتی پہ یہی لوگ راج کرتے آئے شروع سے. اس دھرتی پہ ان سب کا سردار جس کا نام اجاجیل تھا، اجاجیل ہے، وہ اس دھرتی پہ رہا کرتا تھا، اور چپے چپے پہ اس دھرتی کے سجدہ اللہ کو کیا ہے، جس سے اللہ نے خوش ہو کر اس کو پرموٹ کیا، اس کو اوپر نیچے تک آنے جانے کا راستہ کھول دیا، اس عالم سے دوسرے عالم تک آنے جانے کا راستہ کھول دیا. اب وہ فرشتوں کا سردار بن گیا. پھر وہ اللہ کی نافرمانی کی، آدم کے آگے سجدہ نہیں کیا تو اس کو اللہ نے راندی درگاہ کیا. یہ سب تو ہر کوئی جانتا ہے. تو یہ جن جنات، یہ مخلوقیں جو بنے ہوئے ہیں آگ سے، تو ان کی غذا، ان کی قوت کا سامان جو ذریعہ ہے وہ بھی آگ ہے. یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. تو اس دھرتی کے خطے خطے میں، اس دھرتی کے ہر شے میں آگ ہی آگ ہے، نار ہی نار ہے. جو بھی کھاد پدارتھ، پھل فروٹ سبزی، ہر چیز میں نار ہے. یہاں تک کہ جو پانی ہم لوگ پیتے ہیں، جو آب و ہوا ہم لوگ لیتے ہیں، اس میں بھی نار ہے. اب آپ لوگ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ جب یہ نار ہے ہر چیز میں، جو یہ جنوں کا خوراک ہے، جنوں کے قوت، جناتوں کے قوت کا سامان ہے، تو پھر ہم کیوں لیتے ہیں؟ ہم انسان کیوں لیتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا. تو یہ سوال آپ کے ذہن میں، یہ وچار آنا سوابھک ہے آپ کے لیے. اس کو میں بتا دیتا ہوں کہ کیوں لیتے ہیں. وہ اس لیے ہم آپ لیتے ہیں کیونکہ انسان کا جو جنم ہوا ہے، جنم سے ہی انسان کے ساتھ ایک شیطان جن انسان کے ساتھ لگا دیا گیا ہے. انسانوں کے ساتھ ایک شیطان جن لگا دیا گیا ہے، جس کو کہتے ہیں لطیفہ نفس. وہ شیطان جن ہے جو ہم انسانوں کے ساتھ لگا دیا گیا ہے. اب وہ کیوں لگا دیا گیا ہے؟ آزمائش کے طور پہ، امتحان کے لیے لگا دیا گیا ہے. ورنہ ہم تو بنے ہیں، ہم آپ انسان تو بنے ہیں نور سے، اور ہماری غذا بھی نور ہے، ہماری طاقت بھی نور ہے، ہماری قوت بھی نور ہے. لیکن ہمیں ایک جسم دیا گیا، اور اس جسم کے ساتھ ایک شیطانی مخلوق، شیطان جن کو لگا دیا گیا، جس کو لطیفہ نفس کہتے ہیں.
جو اس کی غذا جو ہے وہ نار ہے، اس کی غذا یہ آگ ہے، کیونکہ وہ آگ سے بنا ہوا ہے، اس کی غذا آگ ہے، اس کی طاقت، اس کی قوت کا ذریعہ بھی یہ آگ ہے، یہ نار ہے۔ اسی وجہ سے ہم سن لائٹ کی گرمی کو لیتے ہیں، یہ پھل فروٹ، یہ ساگ سبزی جو بھی کھاتے ہیں یہ بغیر سن لائٹ کے نہیں پکتی، اور اس میں بھی یہ نار، یہ آگ جب ہو جاتی ہے اور وہ پھل فروٹ، وہ سبزی ہم آپ کھاتے ہیں تو نار ہمارے اندر جا رہی ہے، اور یہ آب و ہوا، یہ پانی پی رہے ہیں تو اس میں بھی یہ نار ہے جو وہ بھی ہمارے اندر جا رہی ہے۔ تو یہ نار، یہ آگ کون لے رہا ہے؟ ہم آپ نہیں لے رہے ہیں، یہ ہم آپ اپنے اندر کے لطیفہ نفس کو دے رہے ہیں، ہمارے اندر کا لطیفہ نفس لے رہا ہے، جو شیطانی جن ہے وہ لے رہا ہے، اس کی خوراک ہے، اس کی قوت کا سامان ہے، اس کی طاقت کا یہ ذریعہ ہے، وہ لے رہا ہے۔ ورنہ دیکھے ہوں گے آپ کہ اولیاء اللہ والے جب وہ اللہ کا راستہ چنتے تھے، جب اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے، اللہ کی دوستی کا راستہ چنتے تھے، تو وہ انڈا، مچھلی، گوشت یہ سب چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ اس میں بھی جو ہے وجہ ہے، کارن ہے کیوں چھوڑتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بے چینی کے لیے چھوڑتے تھے، نہیں، بے چینی کی وجہ سے نہیں چھوڑتے تھے، وہ پیچھے کا رہسیہ یہ ہے، وہ اس لیے چھوڑتے تھے کیونکہ یہ جو پھل فروٹ ساگ سبزی ہے اس میں تو نار ہے، لیکن اس میں جتنی مقدار ہے، جتنی تعداد ہے نار کی، اس سے کئی گنا زیادہ یہ ماंس مچھلی، یہ انڈے، یہ گوشت، اس میں کئی گنا زیادہ نار ہے۔ اس لیے وہ گوشت، ماंس مچھلی چھوڑتے تھے تاکہ نار کی مقدار جو ہے، جو تعداد ہے وہ کم ہو جائے۔ اب کم ہو جائے گی تو اس کے وجہ سے وہ اپنے اندر نور اسٹور کر پائیں گے، نور کی مقدار کو اکٹھا کر پائیں گے، نار کی مقدار کو وہ کم کرتے تھے۔ اس لیے وہ جب بھی چلا مجاہدہ وہ کرتے تھے، جنگل اختیار کرتے تھے، جاتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو یہ سب چیزیں وہ گوشت، ماंس، مچھلی، انڈا یہ سب ترک کر دیتے تھے، وہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو آپ لوگ میری خیال سے سمجھ گئے ہوں گے کہ اصل وجہ بسیندی کا چھوڑنا نہیں، کہ بسیندی چھوڑنا، اصل وجہ یہ تھی کہ اگر ہمیں نور کی مقدار حاصل کرنی ہے، نور کی مقدار ہمیں بڑھانی ہے، تعداد بڑھانی ہے، تو اس کے لیے نار کو گھٹانا پڑے گا، نار کا مقدار، اس کی تعداد کم کرنی ہوگی۔ اس وجہ سے وہ یہ ماंس مچھلی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اور کتنے اولیاء اللہ تو ایسے ایسے گزرے ہیں کہ وہ کھانا پینا جو آگ سے پکاتے ہیں، جو ساگ سبزی، وہ بھی چھوڑ دیتے تھے، صرف گھاس پھوس اوتے پتے پہ جیون اپنا بسر کرتے تھے، اپنے وہ جیون بسر کوئی 12 سال کا چلا کرتے تھے، کوئی 40 سال کا کرتے تھے، تو اتنے دنوں تک وہ کھانا پینا ترک کر دیتے تھے اور صرف بنسپتی، گھاس پھوس، پاس اور اتے پتے کھا کر ہی وہ اپنا وہ جیون بسر کرتے تھے، اور اس اتنی کٹھنائی کے بعد وہ اس میں کامیابی حاصل کر پاتے تھے۔ تو کچھ اولیاء اللہ والے ایسے بھی گزرے ہیں تاکہ ان کے اندر نار کی مقدار کم ہو اور نور ہی نور اسٹور ہو سکے، اور جتنا نور اسٹور ہوگا تو نور کی فائدہ یہ ہے کہ آپ کے اندر جتنا نور اسٹور ہوگا، آپ کا کنیکشن، آپ کا رشتہ آپ کے رب سے اتنا جلدی جڑے گا، اتنا جلدی تعلق آپ کے پروردگار سے، آپ کے رب سے جڑے گا۔ آپ پوری زندگی نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں، پوری زندگی کٹ جاتی ہے، لیکن یہ بتائیں کیا آج تک نماز، روزہ، نفلیں پڑھ کے آج تک کسی کو رب ملا؟
آج تک کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم کو نماز روزہ نفلیں صرف پڑھ کر کے اللہ نے ہمیں اپنا دوست بنا لیا، اللہ نے ہم کو اپنا ولی بنا لیا؟ سنا ہے؟ نہیں۔ نماز روزے حج زکوٰۃ نفلیں یہ سب ادا کرنے کے بعد آج تک کسی نے یہ مرتبے حاصل نہیں کیے کہ جو رب کا دوست بن جائے، رب کا ولی بن جائے۔ اس کے لیے انہوں نے کافی محنت مشقت کیے اور اپنے اندر سے اپنے نار کو، اپنے ظلمات کو انہوں نے نکالے ہیں۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ نفلیں جتنے بھی یہ سب عمل ہیں، یہ آپ کو ذریعہ ہے نور کو بنانے کا، اللہ سے تعلق جوڑنے کا۔ لیکن اس ذریعے سے اگر آپ نور بناتے ہیں، اگر اس طریقے سے نور بناتے ہیں، یہ تو نور بنتا ہے لیکن یہ نور ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ پوچھئے کیوں؟ کیونکہ یہ جو بھی عمل ہے یہ باہری کرنے والا عمل ہے، باہر ہی گھر کو سجانے والا عمل ہے، گھر کو سرکشت رکھنے والا عمل ہے۔ یہ باہر سے صرف جو کچھ کرنے والا عمل ہے، اور اندر گھر میں تو بیٹھا ہے شیطان، مطلب اندر گھر میں تو بھرا ہوا ہے نار ہی نار۔ آئیے نور آپ بنا رہے ہیں باہر تو باہر نور بنا رہے ہیں تو باہر سے تو آپ کو اس کے فائدے مل رہے ہیں، لیکن اندر سے جو تعلق، جو مین تعلق جو آپ کے رب کا جڑنا ہے وہ اندر سے ہے۔ اندر کا معاملہ آپ کا جو ہے نور کی مقدار ختم ہوگی، نار بھلے یہ نار کی مقدار اندر سے ختم ہوگی، اور نور ہی نور اندر میں جب آپ کے اسٹور ہونے لگے گا تو پھر یہ آپ کا تعلق آپ سے رب سے جڑنے لگے گا۔ تو آپ کا تعلق جو ہے وہ آپ کے روح سے ہے، آپ کے رب کا ہے۔ آپ کا تعلق جو ہے وہ آپ کے روح سے ہے، آپ کے رب کا۔ اور اندر جو روح کا معاملہ جو ہے آپ کا وہ ایسا ہے کہ اندر میں نار ہی نار اسٹور ہو رہے ہیں، اندر میں نار ہی نار اسٹور ہو رہے ہیں۔ اب باہر آپ جسم سے نفل پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تو باہر سے جو بھی نور بن رہا ہے تو وہ باہر میں آپ کا خرچ ہو جا رہا ہے۔ تو آپ کے گھر گھرستی کے معاملے میں خرچ ہو جا رہے ہیں، تو آپ کی بیوی بچے کے دکھ درد پریشانی میں وہ نور جو نماز کی وجہ سے بن رہے ہیں اس میں خرچ ہو جا رہے ہیں۔ تو یہ باہر کو سنوارنے میں خرچ ہو جا رہے ہیں، اور اندر کا معاملہ جو ہے، جو آپ کے رب سے آپ کو جڑنا چاہیے، آپ کے روح کو آپ کے رب سے تعلق کنیکشن جڑنا چاہیے، وہ نہیں جڑ پا رہا ہے۔ وہ اس لیے نہیں جڑ پا رہا ہے کیونکہ اندر میں نور جو بنا، یہ نار جو بنا ہوا وہ نار کی مقدار گھٹ ہی نہیں رہی ہے۔ وہ نار کیسے نہیں گھٹ رہی ہے؟ کیونکہ آپ منہ کو نہیں روک رہے ہیں، وہ اپنے نفس کو پاک کرنے کی جدوجہد اندر میں آپ کا نفس ہے تو اندر کی تعلیم نہیں لے رہے ہیں، اس کے لیے جدوجہد کر نہیں رہے ہیں۔ آپ کسی سچے مرشد کو پکڑ نہیں رہے ہیں، مرشد کامل کا دامن ہاتھ تھام نہیں رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے اندر کا معاملہ جس کا تس پڑا ہوا ہے، جس کا تس وہیں پہ رکا ہوا ہے، اور باہر کے معاملے کو آپ سجا رہے ہیں۔ تو گھر کو باہر کو آپ جتنے بھی ڈینٹنگ پینٹنگ کر دیں، لیکن اندر میں اگر بیٹھا رہے گا شیطان، تو اس شیطان کے وجہ سے آپ کے گھر کا جو معاملہ کبھی درست نہیں ہوگا، کبھی استھر نہیں ہوگا، اور رب کی نظر بھی نہیں پڑے گی اس مکان پر۔ مکان کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ کا جو رہنے کا مکان ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس مکان کی کر رہا ہوں، روحوں کی مکان جو آپ کا جسم ہے، میں اس مکان کی بات کر رہا ہوں کہ جسم باہر کے در و دیوار کو آپ ڈینٹنگ پینٹنگ کر رہے ہیں، سجا رہے ہیں، اور یہ نماز، یہ نفل، یہ روزے کر کے، تو اس سے باہر سے آپ تو خوبصورت ہو رہے ہیں، سجا دیے ہیں، دیکھتے ہوں کتنے کے چہرے پہ نور برس رہا ہے، کتنے کے چہرے پہ داڑیوں سے کھل رہا ہے چہرہ، بزرگی جیسی جھلک رہی ہے۔ تو یہ باہر کی عبادات سے جو نور بن رہا ہے اس کی اثرات ہیں کہ جو جسم پہ ابھر کے آ رہے ہیں، دکھ رہے ہیں، مطلب باہر کے در و دیوار چمک رہے ہیں، لیکن اندر بیٹھا ہوا ہے شیطان۔ اس بات کو میرے ذرا غور سے سنیے گا، سمجھیے گا، اندر بیٹھا ہوا ہے شیطان،
اندر کے نار کو نکالا نہیں اور نور کو ہم اندر اسٹور کیا نہیں، اندر بیٹھا ہوا شیطان۔ تو یہ اندر کے بیٹھے ہوئے شیطان نے سارے معاملے کو خراب کیا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے رب کا کنیکشن جو ہے، وہ تعلق جو ہے وہ جڑ نہیں پا رہا ہے، اور رب کا کنیکشن، رب کا تعلق جو ہے وہ آپ کے اندر سے ہے، آپ کے روحوں سے ہے، وہ جڑ نہیں پا رہا ہے، اور نہیں جڑ پائے گا، نار اندر کی ختم نہیں ہوگی، نور اندر اسٹور نہیں ہوگا، تو رب کا کنیکشن جڑے گا نہیں جڑے گا تو رب اللہ اس گھر پہ نظر تجلی بھی نہیں کرے گا، تجلی کی رحمت کی بارش بھی نہیں کرے گا، وہ نظر بھی نہیں ڈالے گا۔ تو اللہ کے تجلی کے تجلیات کے جد میں اس گھر کو لانا ہے۔ اگر رب کے تجلیات کے جد میں اپنے گھر کو لانا ہے تو آپ لوگ سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ باہر کی ڈینٹنگ پینٹنگ جو کر رہے ہیں، جو روزہ، نماز، حج، نفلیں کر رہے ہیں، باہر سے خوبصورت کر رہے ہیں، تو آپ لوگ اندر کا معاملہ کو بھی درست کریں، تب آپ مکمل ہوں گے۔ اندر کا معاملہ درست کرنے کے لیے آپ کو مرشد، پیر، گرو پکڑنا پڑتا ہے۔ باہر کا معاملہ کے لیے باہر کا گرو ہے، جو آپ کو روزہ کا طریقہ سکھاتا ہے، جو نماز کا طریقہ سکھاتا ہے، نفلیں پڑھنے کے لیے سکھاتا ہے، ادب سکھاتا ہے۔ تو یہ باہر کا معاملے سے تو آپ خوبصورت بن گئے، چمکا لیے، باہر سے تو چمکا لیے، لیکن اندر کا معاملہ جو ہے، جس سے تعلق رب کا ہے، اس کو آپ نے دھیان نہیں دیا۔ تو اندر کا معاملے پہ دھیان نہیں دیا تو اللہ کی نظریں پڑی نہیں آپ کے اوپر، تجلیات رب کی ہوئی نہیں آپ کے گھر پر، تو یہ آپ ادھورے ہیں۔ تو اس ادھورے پن کو پورا کریں۔ آپ باہر سے تو کر چکے ہیں، اندر کو بھی آپ درست کریں۔ اس کو درست کرنے کے لیے آپ مرشد کا چयن کریں، گرو کو پکڑیں، کیونکہ اندر کا روح کا گیان، روح کی تعلیم، اندر میں نور کیسے بنے گا، نار کیسے نکلے گا، یہ سچا مرشد گرو ہی دیتا ہے، جو رب سے جڑا ہوا ہے، جو اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے، وہ یہ تعلیم دیتا ہے۔ آپ سچا مرشد اور گرو کا چین کریں، اور پھر اس کے بعد جب آپ مکمل ہو جائیں گے اندر سے بھی باہر سے بھی، تو آپ یقین جانیں آپ کے ظاہری جیون پہ بھی نور ہی نور اور اندر ہی نور، آپ کے اوپر رب کی تجلیات کی بارش ہوتی رہے گی، اور آپ ہر آفت و بلا مصیبت سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے ساتھ جو جن لگا ہوا ہے، جس کو لطیفہ نفس کہتے ہیں، اس کی خوراک نار ہے، آگ ہے، اور ہمارا جنگ جو ہے، اصل جنگ جو ہمارے لیے، جو ہمارے ساتھ امتحان لگایا گیا ہے، وہ اصل امتحان جو ہے، اسی سے مین جنگ ہے، اسی کے ساتھ جہاد ہے، جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر کا نام بھی دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ ابھی تو جہاد باقی ہے، اے میرے صحابہ، ابھی تو جہاد ختم کہاں ہوئی ہے، ابھی تو جہاد باقی ہے۔ جس کو جہاد اکبر کا نام دیا ہے، وہ جہاد ہے تمہارے نفس کے ساتھ جنگ کرنا، اپنے نفس کو اپنے قابو میں کرو، اس کو کنٹرول کرو، اس کو جو یہ نار، یہ جو سکھ ہم دے رہے ہیں، اس سے ونچت کرو، اس کو پاک کرو۔ اس کو پاک کرنے کا طریقہ مرشد دیتا ہے کہ کیسے پاک کیا جاتا ہے۔ اس کے وہ پاک کرنے کا طریقہ سچا گرو، سچا مرشد دیتا ہے۔ یہ شریعت والا مرشد نہیں جو شریعت پہ چلتا ہے، یہ گدی نشین والا مرشد نہیں، وہ اصل روحانی مرشد ہوتا ہے، جو مرد کلندر اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہی دیتا ہے۔ تو یہ ساری خوبیاں، قابلیت ہمارے سرکار گوہر شاہی میں ہے، جو اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، سچے اللہ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں، جو یہ اندر کی تعلیم لوگوں کو دے رہے ہیں، لوگوں کو روح کو مضبوط کرنے کا، اللہ سے جوڑنے کا راستہ بتا رہے ہیں۔ آپ لوگ بھی جڑیں اور اپنے روح کو مضبوط کریں،
نار کی مقدار کم کریں، نور کی مقدار بڑھائیں، اور اپنے رب سے اپنے روح کو جوڑیں، رب کا دوست بنیں ان کی تعلیم لے کر کے۔ ورنہ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ اس بات کو نہیں سمجھیں گے تو جیون بھر جو ہے آپ پریشانی حال مبتلا جو آج ہر گھر میں دیکھنے کو مل رہا ہے، وہ ہمارے اڑوس پڑوس ہمارے معاشرے میں، آپ کے گھر میں بھی پریشانی حال جو چل رہی ہے، یہ نار کے مقدار بڑھنے کی وجہ سے ہی ہے۔ کیونکہ نار کا مقدار جس جگہ پہ زیادہ بڑھے گا تو اس جگہ پہ جناتی شیطانی مخلوقیں بھی تعداد بڑھے گی، اور جس گھر میں شیطانی مخلوقوں کی تعداد بڑھے گی، کیونکہ نار کا مقدار آپ نے بڑھا لیا، آپ نے اپنے اندر جلن، حسد، بغض، کینہ، یہ سب چیز جو لایا، یہ سب کس کا کام ہے؟ یہ شیطانی مخلوقوں کا کام ہے۔ یہ اثرات ہے، یہ پہچان ہے، اشارہ ہے کہ آپ کے اندر اگر جلن، حسد، بغض اگر آ رہی ہے کسی کے پرتی، اور آپ اس کو بھلے نکار رہے ہیں کہ نہیں ہم کسی سے جلتے نہیں، نفرت کرتے ہیں، لیکن آپ کہیں نہ کہیں سے آپ کے اندر یہ بغض ہے، تعلیم کی کمی ہے، آپ کے اندر اس ٹائپ کی بغض آ رہی ہے، نفرت آ رہی ہے، جلن آ رہی ہے، حسد آ رہی ہے، کسی کو نیچا دیکھ رہے ہیں، اپنے علم پہ اترا رہے ہیں، گھمنڈ آپ کو ہو رہی ہے، ایسی باتیں اگر آپ کے اندر آ رہی ہے تو آپ کا نار کا مقدار بڑھ رہا ہے، نار کا مقدار بڑھ رہا ہے، پورے گھر پر ہی نار بڑھے گا، پورے گھر میں آپ کے جو ریئل گھر ہے، جو آپ گھر میں رہ رہے ہیں، اس گھر میں بھی مقدار بڑھنے لگا۔ پہلا تو گھر آپ کے روح کا جو آپ کا جسم ہے اس میں بڑھا، جس کی وجہ سے آپ کے اندر تکبر، یہ سب حسد، جلن، یہ سب آنے لگی، آپ اپنے آپ کو قابل سمجھنے لگے، آپ اپنے آپ کو اہنکاری بننے لگے، یہ سب تو آپ کے جسم پہ اثرات ہونے لگے، پھر یہ نار اتنا بڑھ جائے گا کہ اوور ڈوز ہونے لگے گا، تو آپ کے پورے گھر مکان پر ہی اس کے اثرات دیکھنے کو ملیں گے۔ جب پورے گھر مکان پر ہی جب اس کی اثرات یہ نار کی بڑھنے لگے گی تو پھر کیا ہوگا کہ شیطانی مخلوقات جو ہے آپ کے گھر پر ڈیرا ڈالنے لگیں گے، آپ کے گھر پر ہی وہ ڈھابا بولنے لگیں گے، کیونکہ یہ ان کی خوراک ہے، یہ ان کی غذا ہے، ان کے قوت کا سامان ہے، اور جب وہ دھاوا بولنے لگیں گے، آپ کے گھر پہ ڈیرا ڈالنے لگیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کے گھر میں کلیش ہونے لگے گا، جھگڑا ہونے لگے گا، آپ کے گھر کا شانتی ترہم برہم ہونے لگے گا، آپ کا رشتے میں درار پڑنے لگے گا، آپ کے گھر میں مصیبت بلا گھر جائے گی، آپ کے بیوی بچے بیمار پڑنے لگیں گے، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ کھیلے گا، آپ کو تنگ کرے گا، آپ کو کبھی گردن کا نس دبائے گا، کبھی ہاتھ کا نس دبائے گا، کبھی آپ کو کسی بیماری میں مبتلا کر دے گا، کیونکہ وہ جس جگہ رہے گا تو آپ کو سکون و چین سے نہیں رہنے دے گا، اگر وہ جس جگہ رہے گا، کیونکہ اس کی فطرت میں یہ بھری ہوئی ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں انسانوں کو چین و امن سے نہیں رہنے دوں گا۔ تو یہ نار بڑھ جانے کی وجہ سے ایسے اثرات آپ کو آپ کے گھر پریوار پہ دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ اگر اس نار کی مقدار کو گرانے لگیں، سچا مرشد کو آپ اگر تھام لیتے ہیں، آپ کی مقدار جو نار کی ہے یہ گرنے لگے گی، لیول گھٹنے لگے گی، اس کے جگہ پہ مرشد کی تعلیم حاصل کر کے اس پر عمل کرتے ہوئے آپ نور کی مقدار بڑھانا شروع کر دیں گے، اور یہ نار کی مقدار گھٹنے لگے گی اور نور کی مقدار بڑھنے لگے گی، تو پھر آپ نورانی مخلوقات کے نظروں میں آئیں گے۔ نورانی مخلوقات کون ہیں؟ یہ اللہ کے فرشتے، ملائکہ، یہ سب نورانی مخلوقات ہیں۔ یہ فرشتوں کے نظروں میں آپ کا گھر، آپ کا مکان، آپ خود آنے لگیں گے، فرشتوں کا آپ کے گھر میں آواجاہی لگنے لگے گا، پھر آپ کے گھر پہ نور ہی نور برسنے لگے گا۔ ایک فرشتے کا صرف گھر میں آنا، آواجاہی لگنا، ان کی نظریں پڑنا، آپ کے گھر سے 50% دکھ، بلائے، مصیبت ٹل جائے گی۔ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر گواہ بنا کر کہتا ہوں، آپ کی یہ مصیبتیں ٹل جائے گی، صرف فرشتوں کا آواجاہی لگنے کی وجہ سے اور ان کی نظریں پڑنے سے آپ کے گھر پر ہی 50% آپ کی دکھ مصیبت ٹل جائے گی، اور پھر 50% آپ کی تب ختم ہو جائے گی جب رب کی تجلی آپ کے گھر پہ پڑ جائے۔
رب کی تجلی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. اللہ کے ولیوں کے اوپر اللہ کی تجلی پڑتی ہے. اللہ ہر کے اوپر اپنی تجلی رحمت نہیں ڈالتا، لیکن اللہ اسی کے اوپر تجلی رحمت ڈالتا ہے جو اللہ کا قابل دوست، اللہ کا جو سچا ولی ہوتا ہے، اسی کے گھر پر ہی اسی کے اوپر اللہ اپنی تجلی رحمت ڈالتا ہے. تو ولیوں کے اوپر روز 360 تجلی رب کی پڑتی ہے، اور ہمارے حضور پاک کے اوپر ان لمیٹڈ تجلی اللہ کی پڑتی ہے. سمجھ گئے؟ اب مومنوں کے اوپر ایک بار پڑتی ہے مہینے میں، مومنوں کے اوپر رب کی تجلی. تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ جب آپ کے اوپر فرشتوں کی نظر پڑنے لگے گی، تجلی پڑنے لگے گی، آواجاہی لگنے لگا، تو آپ کا 50% پریشانی مصیبت جو ہے 75% ختم ہو جائے گا. اب باقی 50% 25% جو بچا وہ رب کی تجلی آپ کے مومن بننے پر ہی. جس دن آپ مومن بن جائیں گے، آپ کے اندر سے نار نکل جائے گی، نور کی مقدار آپ کی بڑھ جائے گی. تو پھر رب کی تجلی جب مہینے میں پڑے گی آپ کے گھر پر ہی، ہفتے میں پڑے گی ایک بار آپ کے گھر پر ہی آپ کے اوپر، تو پھر آپ اللہ کے ولی کے کیٹیگری میں آ جائیں گے. آپ کے اوپر سے وہ بھی پریشانی جو تو بچی ہوئی 25% تھی، 50% تھی، وہ بھی ختم ہو جائے گی. آپ کا گھر نور سے بھر جائے گا. آپ کے گھر میں جو اگل بغل کے لوگ بھی اگر آ جائیں گے، جو دکھ مصیبت پریشانی والا بھی آ جائے گا، تو اس کے بھی پریشانی حل ہو جائیں گے. یہاں تک کہ آپ کے گھر کی جد میں جو گھر اگل بغل میں رہے گا، یہاں تک کہ پورا محلہ آپ کے وجہ سے حفاظت اور امن و سکون میں رہے گا. یہ ہے نور کا مقدار بڑھنے سے، رب کی تجلی پڑھنے کی وجہ سے، فرشتوں کا آواجاہی لگنے کی وجہ سے. تو آپ اس چیز کو اپنائیں اور گرو کا چین کریں، سچا مرشد کو پکڑیں. ہمارے سرکار گوھر شاہی سے بھی آپ تعلق اپنا سمبند جوڑ سکتے ہیں، نسبت، اور ان سے یہ تعلیم، روحانی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. آپ اجازت لے سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. میرا کانٹیکٹ نمبر آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.